الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے زین للناس حب الشہوات من النساء. دنیا میں عورت کی محبت تمہارے لیے مزین کی گئی ہے. والبنین، تمہاری اولاد، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونے کے پہاڑوں کی محبت تمہارے اندر ہے. والفضہ، چاندی کے پہاڑوں کی محبت تمہارے اندر ہے. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، ان کی تمہارے اندر محبت ہے. والانعام، اور چھپائے جانوروں کی محبتیں تمہارے اندر ہیں. والحرث، کھیتی باڑیوں کی محبت تمہارے اندر ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا ہے. واللہ عنہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہت پیاری پیاری چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے. وزینت، ظاہری چمک ہے. وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کا فخر ہے. وتکاثر فی الاموال، زیادہ مال دنیا ہے. والاولاد، زیادہ اولادیں دنیا ہے. اس دنیا سے دھوکہ مت کھانا، اس نے بڑی کائنات کو دھوکہ دیا ہے. 3 منزلیں اللہ نے انسان کی بنائی ہیں. ایک منزل وہ ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، مگر اس میں رکاوٹ قبر سے دوری، قبر سے دور رہنا، قبر کے نام تک نہ لینا، قبر کو پہچاننا نہیں، قبر سے دوستی نہیں، قبر کے بارے میں سوچنا نہیں، قبر کے بارے میں فکر نہیں. نبی پاک کا فرمان ہے یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے. جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے. وہی مٹی ہے، وہی کھڈا ہے، وہی قبر ہے، وہی بستر ہے، وہی بچھونا ہے. ہر ایک کا بچھونا ہے، ہر ایک کی قبر ہے. ایک بندے کا انتقال ہو گیا، دوسرا اس کو پوچھنے لگا یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. اس نے کہا میں تو زندہ چل رہا ہوں. پھر اس نے کہا چلو یہ میرا جنازہ ہے. اس نے کہا تو بھی زندہ چل رہا ہے. اس نے کہا آج ہم نے اٹھایا ہے، کل ہم بھی اٹھائے جائیں گے. اس کے جنازے کو یہ مت سمجھو کہ یہ اس کا ہی جنازہ ہے، سمجھ جاؤ کہ میرا جنازہ اس کے بعد آنے والا ہے. اور میرا زندہ رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے. سمجھ جاؤ کہ میرا بھی جنازہ آنے والا ہے. اس کا جنازہ اپنا جنازہ سمجھو، اس کے جنازے کو اپنی موت سمجھو، اس کے جنازے کو اپنی حقیقت سمجھو، اس کے جنازے کو کندھا دے کر دنیا کے سامنے اس کا یقین پیدا کرو کہ آج تک میرے گھر میں جتنی نسلیں آئی ہیں، دادا تھے، پردادا تھے، ابا و اجداد تھے، نانا تھے، اس سے اوپر کے رشتے تھے، سب کو ہم نے کندھا دیا ہے، سب کو ہم نے پھٹوں پہ غسل دیا ہے، سب کو ہم نے دنیا سے رخصت کیا ہے. اصحاب رسول کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، محرم الحرام کے شہداء کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، جنگ احد کے شہداء کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. یہ شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ آگے یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ موت کو گلے سے کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی، ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی. حضرت داؤد علیہ السلام ہے، سامنے آپ کی نوکرانی ہے، کہنے لگے مجھے گوشت کا دل کر رہا ہے،
جاؤ گوشت بنا کر لاؤ، بہت عمدہ سالن بنا کر لائی، اور ادھر اللہ کے نبی داؤد بیٹھے ہوئے، سامنے دسترخوان لگایا، سجایا، پلیٹوں میں بھی ڈالا، سب کچھ کر دیا۔ حضرت داؤد نے کہا ادھر آؤ، یہ پلیٹ اٹھاؤ اور یہ سالن فلاں یتیم کے گھر میں پہنچا دو۔ کہنے لگی میں نے بڑے شوق سے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ نے فرمایا اگر میں نے کھایا تو شام کو بہانہ آئے گا اور یہ گوشت نکل جائے گا، مگر یتیم کو اگر دوں گا ابھی اللہ عرش کے اوپر جا کر اس کو قبول فرما لے گا۔ دنیا کے اوپر نگاہ نہیں ہے، آخرت کے اوپر ان حضرات کی نگاہ ہے۔ حضرت داؤد سے ان کے نوکرانی نے کہا آپ روٹی خشک لاتے ہیں اور اس کو پانی میں بھگو کر ایک پانی بنا کے پی جاتے ہیں، آپ روٹی کو گرم لیا کریں، پھر اس کے ٹکڑے کیا کریں، پھر اس کو چبایا کریں، ٹیسٹ کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ اس کو کھایا کریں۔ آپ نے فرمایا جو میں پانی پی لیتا ہوں روٹی بنا کر، یہ بڑا آسان ہے، اگر روٹی بناؤں پھر اس کو چباؤں پھر اس کو گلے سے اتاروں، اتنی دیر میں 50 آیتیں اپنی کتاب کی پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس کو گھول کر پی لوں تاکہ میری عبادت زیادہ ہو جائے، میری ریاضت زیادہ ہو جائے، مجھے اپنی آخرت کی یاد آ جائے۔ ہم غافل ہیں، دنیا کہتے بڑی ایکٹیو ہے، بڑا متوجہ آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے۔ میرے نبی سے پوچھا سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو موت یاد ہو۔ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو موت بالکل بھول جائے اور موت کے نام تک بھی اس کو یاد نہ رہے۔ اللہ کی قسم اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اگر ایک آدمی 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، پھر دوسرا آدمی آئے 1000 سال کے بعد زمین کا دانہ کھائے، پھر تیسرا آدمی آئے 1000 سال کے بعد وہ تیسرا دانہ کھائے، سارے آدمی بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، کروڑوں بندہ اس سے کھائے گا، ہر بندہ 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھائے، خود سمجھو کہ دنیا کتنی بڑی نظر آتی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا دنیا بھی ختم، زمین بھی ختم، دانہ بھی ختم، لیکن آخرت اس کے مقابلہ میں بہت اونچی، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی بہت بہترین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جس نے آخرت کو بنایا ہے، جس نے جنت کو بنایا ہے، جس میں جنت میں کرسیاں اور میز لگائے ہیں، جس میں جنت میں نہریں بنائی ہیں، جس نے جنت میں سارا نظام بنایا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے مکان کی محنت، جوتی کے اوپر پالش کی محنت، گھر میں کنگھی رکھنے کی محنت، سرسوں کا تیل رکھنے کی محنت، گھر کے اندر ایک ایک چیز کے اوپر محنت، ایک سوئی جس میں دھاگا ڈلتا ہے اس کی محنت، ایک کنگھی اس کی محنت، ایک دیج کی جس میں پیاز، ادرک، لہسن، گھی، مرچ، مسالے، ہلدی اس کی محنت، ایک گھر جس کے اوپر باغیچے کی محنت، پھولوں کی محنت، بوٹیوں کی محنت، ایک گھر جس میں گاڑیوں کی خوبصورت قسم کی دولتیں آپ کے گھر میں، موٹر سائیکلوں کی خوبصورت قسم کی دولتیں آپ کے گھر میں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے 10 بچے ہوں، ایک نماز چھوڑو گے تو ایک مرے گا، دوسری چھوڑو گے تو سمجھے دوسرا مر گیا ہے، تیسری چھوڑو گے تیسرا مر گیا ہے۔ روزانہ 10 نمازیں تم نے 2 دن میں چھوڑی تو 2 دن میں تمہارے 10 بچے اللہ کے ہاں مرنے کے برابر ہو جاتے ہیں، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو نمازیں چھوڑ کر زندگی کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کیوں سمجھتے ہو؟ شہدائے کربلا کے تذکرے پر ہائے ہائے کرنے سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شہدائے کربلا ہوں یا شہدائے احد ہوں یا شہدائے بدر ہوں یا شہدائے خیبر ہوں یا شہدائے حنین ہوں یا شہدائے تبوک ہوں یا شہدائے غزوہ ذات الرقاع ہوں یا کوئی بھی شہید ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کی تمام زندگی پر دنیا ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی، شہادت ان کے ہاتھ پہ آ رہی تھی۔ ہم اس وقت تذکرہ کر کے رو پڑتے ہیں مگر آخری وقت میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی، زندگی کو محبت نہیں دی، دنیا کو محبت نہیں دی، عالی شان محل کو محبت نہیں دی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، صحابی آیا سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا، پوچھا جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا میں تیرے گھر گیا تھا، تیرا گھر پکا بن رہا ہے،
بہت مضبوط تو نے گھر بنایا ہے، بڑا مضبوط تو نے چھت کا سلسلہ کیا ہے، دنیا کو پکے گھر سے کیا تعلق ہے، آخرت کو پکے گھر سے کیا تعلق ہے، پکے بچھونے سے کیا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ لے کر آئے، تو روزانہ مجھے کہہ دیا کر اے عمر ہم نے مرنا ہے، اے عمر ہم نے مرنا ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا اب یہ ڈیوٹی یہاں سے ختم کر دے، اس ڈیوٹی کو کسی محلے میں لے جا اور وہاں پہ اعلان کر لوگوں ہم نے مرنا ہے، لوگوں ہم نے مرنا ہے، لوگوں ہم نے مرنا ہے۔ اس نے پوچھا اے عمر پہلے آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آپ کو یاد کرواتا تھا، اب آپ مجھے محلوں میں بھیج رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اب میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ سفیدی روزانہ مجھے دستک دے رہی ہے کہ عمر اب وقت آ گیا ہے، عمر اب موت آ گئی ہے، عمر اب اللہ رب العزت کے قریب جانے کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت سے بڑا خطیب کوئی نہیں، موت سے بڑی تقریر کوئی نہیں، موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں، موت سے بڑا کوئی انسان قادر مطلق نہیں۔ موت یاد ہے سمجھ جاؤ کہ نصیحت بھی پوری، تقریر بھی پوری، محفل نعت کرواؤ، کوئی مجلس کروا لو، علامہ صاحب کو بلا لو، خطیب صاحب کو بلا لو، مفتی صاحب کو بلا لو، پیر صاحب کو بلا لو، بزرگوں کو بلا لو، 2 گھنٹے ان کی نصیحت، 2 گھنٹے کے بعد کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، وہ اپنے گھر چلے گئے، آپ اپنے گھر چلے گئے، اس تقریر پر بڑے نعرے بھی لگ گئے، بڑی واہ بھی ہو گئی، بڑی ہاں بھی ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس تقریر سے تمہیں موت یاد نہیں آئی تو یہ تقریر نہیں ہے، اس جلسے میں تمہیں موت یاد نہیں آئی تو یہ جلسہ نہیں ہے، اس وقت تمہیں موت یاد نہیں آئی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر دروازہ کھٹک گیا، بڑے زور سے دروازہ کھٹا، اس نے نوکر کو بھیجا جاؤ دروازہ کھول کر دیکھو کون ہے۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑا آدمی ہے اور انسانی شکل میں آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا صاحب جی کو بلاؤ، صاحب جی کو بلایا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، آج تیری روح قبض ہوگی اور میں اس لیے آیا ہوں، 1 سیکنڈ کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے موت آپ کے دروازے پر ہے، موت کی دستک آپ کے دروازے پہ ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ کی قسم یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اللہ والوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدر کے میدان میں صحابہ دوڑ دوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو آخرت یاد تھی، رب کی ملاقات کا شوق تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت کا شوق تھا، اپنا جسم خاکی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دوڑ دوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ غزوہ بدر کے شہداء کے بعد احد کے شہداء کے اندر اللہ کی قسم حضرت حمزہ کی شہادت، اور دوڑ دوڑ کے آگے شہادتیں لے رہے ہیں اور اپنی تلواروں کو توڑ رہے ہیں اور اپنی شجاعت کو دکھا رہے ہیں اور اپنی بہادری کو دکھا رہے ہیں اور دشمن پہ بالکل غالب ہیں، اور ان کو پتا تھا ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، شہادت کا خون ہمارے ساتھ ہے۔ مصعب بن عمیر کی شہادت، لاکھوں کے جوڑے، لاکھوں درہم کی دولت، لاکھوں درہم کے گھر، لاکھوں درہم کے مال، بڑا خاندان، بڑا پیسہ، بہت بڑا بزنس، بڑے کاروبار، سب کچھ ہے، مگر وہ دوڑ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں شہادت پا رہے ہیں۔ دنیا میرا مطلوب نہیں، دنیا میرا مقصود نہیں، دنیا دنون سے نکلی ہے، اور دنون کا مطلب کمینی ہے، یہ گندی ہے، یہ غلیظ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریب کار ہے، یہ شیطانی حربوں کا گھڑا ہے یہ دنیا کائنات۔ آج ہم نے غفلت کر دی ہے، گھر کو سنوارنے پر ایک ایک آدمی پہ محنت ہے، گھر کو سنوارنے پر گھر کے کتوں پہ بھی محنت ہے، گھر کو سنوارنے پر گھر کے واش روم پہ محنت ہے، گھر کو سنوارنے پر گھر کے گٹر پہ محنت ہے، گھر کو سنوارنے پر گھر کی چھت پہ محنت ہے، پر نالا بند نہ ہو جائے، گھر کو سنوارنے پر پینٹ کے اوپر محنت، رنگ کے اوپر محنت، لائٹ کے اوپر محنت، بلب فیوز ہو جائے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا اتنی جاہل ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے نا تو موم بتیاں
جلا کر ہم اس کا افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی زندہ ہے تو مومبتی بجھا کر ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں اور بہترین نظام دیتے ہیں، بجھی ہوئی مومبتی سے زندوں کی خوشیاں مناتے ہیں، اور بتی کو جلا کر ہم مرنے والوں کی خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جا کر چراغ اور دیے اور تیل رکھ دیتے ہیں۔ کڑوی بات دین والی ہے جو دنیا میں کڑوی بن گئی، ورنہ دین کی بات میٹھی ہے، کلمہ میٹھا ہے، داڑھی میٹھی ہے، ٹوپی میٹھی ہے، سب کچھ میٹھا ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نمک کڑوا ہوتا ہے اور نمک کے بغیر کھانے کا مزہ نہیں ہے۔ نمک کے بغیر بہت سی ڈشیں آپ کی بیکار ہو جاتی ہیں۔ نمک نہیں ڈالو گے بڑے کھانے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو گے، لیکن کڑوے نمک کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ ادھر چینی میٹھی ہے، شہد میٹھا ہے، گڑ میٹھا ہے، سب کچھ میٹھا ہے۔ انسان بھی بڑا میٹھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے میٹھا ہونے پر دنیا کے فائدے ہیں۔ وہ میٹھا اس لیے بولتا ہے دنیا مجھ سے محبت کرے، میٹھا اس لیے بولتا ہے دنیا میرے قابو میں آ جائے، میٹھا اس لیے بولتا ہے کوئی پارٹی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ مگر آپ زندگی بھر دیکھو گے نمک کے اندر، مرچ کے اندر، کڑوی چیزوں میں کیڑے نہیں پڑتے، میٹھی چیز پر، شہد کے اوپر اور اس طرح کے گڑ کے اوپر اور اس طرح کی چینی کے اوپر، اس طرح کی مٹھائی کے اوپر، اس طرح کے شربتوں کے اوپر، اس طرح کے روح افزا پہ، جام شیری پہ بڑی خوشبودار ہونے کے باوجود بھی مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن نمک پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ کڑوی بات دین دار کی آج دنیا کو کڑوی لگ رہی ہے، اور دین کے اوپر محنت، ادھر دنیا کے اوپر محنت، 10% محنت ساری دنیا پہ ہو رہی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی تیار نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ کا نظام موت، اللہ کا نظام حیات، اللہ کے نظام آخرت، اللہ کا نظام حشر، اللہ کا نظام قبر، اللہ کا نظام فنا، اللہ کا نظام کائنات کو ختم کر کر دنیا کو آگے لے کر جانا، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسلمان اس کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، عمل بھی کبھی نہیں کیا، یہ تو پکے کافر ہیں۔ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان برائے نام ہیں، ان کی نمازیں نہیں، ان کے قرآن نہیں، ان کی تلاوت نہیں۔ تیسرے وہ مومن ہیں جن کا کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، ان کی زندگی عمل ہے، ان کی زندگی عمل ہے، ان کی صبح عمل ہے، ان کی رات عمل ہے، ان کی رات تہجد ہے، ان کا سال میں روزہ ہے، سال میں حج ہے، سال میں زکوٰۃ ہے، سال میں ایمان ہے، سال میں نظام ہے، ناپ تول بالکل پورا ہے، سب کچھ پورا ہے، ہر چیز پوری ہے، لیکن خدا کی قسم آج وہ دنیا سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، آخرت کی طرف غافل ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے، وزینت، اور یہ آپس کی زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس کا فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال بڑھ گیا سنا کے کامیاب ہو گیا، اولاد بڑھ گئی سنا کے کامیاب ہو گیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے دنیا کی مثال ایسے دی ہے جیسے پانی کو برسائے، بوٹے بھی لگ جائیں، پودے بھی لگ جائیں، پھل بھی لگ جائیں، دنیا والا اس کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اچانک سے پانی آتا ہے، اچانک سے آندھی آتی ہے، اچانک سے طوفان آتے ہیں، اچانک سے کرنٹ آتے ہیں، اچانک سے کیا آتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر ہوا چلتی ہے، بوٹیاں گئی، پودے گئے، پھل گئے، سب کچھ گیا، ہر چیز گئی۔ اب وہ سوچتا ہے یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ کا دین روزانہ گر رہا ہے، اللہ کا دین روزانہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی عادتوں سے، آپ کے نظام سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اعمال سے دین ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو گیا ہے، دین ہماری زندگیوں سے غائب ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکروا ہادم اللذات، لذت کو مٹانے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لذتوں کو مٹانے والی، ٹیسٹ کو مٹانے والی، میٹھے کو مٹانے والی، کوک کی بوتل بند، پیپسی کی بوتل بند، شوارمے بند، قورمے بند، بریانی بند، روٹی بند، چائے بند، کعبہ ختم، قمیض ختم، شلوار ختم، ٹوپی ختم، پگڑی ختم، جوتی ختم، موبائل ختم، گاڑی ختم، منزل ختم، گھر ختم، محلہ ختم، کالونیاں ختم، رہائشیں ختم، آئی ڈی کارڈ ختم، دوسرے کارڈ ختم، بینک بیلنس ختم،
ختم، دنیا کے دفتر کے عہدے ختم، دنیا کے نام ختم، دنیا کے اخبار میں آپ کی سرخیاں ختم، دنیا کے دفتروں میں آپ کی تصویریں ختم، دنیا کے سمندروں کا نظارہ ختم، پھولوں کا نظارہ ختم، آسمان کا نظارہ ختم، چاند کا نظارہ ختم، سورج کا نظارہ ختم، ہر چھوٹی چیز ختم، نمک نہیں چکھ سکتے، چینی نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام لذتوں کو کون مٹاتا ہے؟ اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والے۔ بیوی کی محبت گئی، بیٹی کی محبت گئی، بچے کا رشتہ گیا، باپ کا رشتہ گیا، ماں کا رشتہ گیا، محلے داریاں گئی، سجن چلے گئے، دوست چلے گئے، شراب دور، دودھ دور، دہی دور، ہر کھیر دور، میٹھا دور، سویاں دور، پھینیاں دور، ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے، پکوڑے، سموسے، ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے الوداع ہو گئی، الوداع ہو گئی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، مگر جنہوں نے اللہ کی آخرت کو یاد کیا ان کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلی۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو یاد کیا انہوں نے کربلا میں پانی نہیں پیا۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو یاد کیا 40 دن انہوں نے روزہ رکھا۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو یاد کیا 72 پیوند لگا کر انہوں نے کرتے پہنے۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو دیکھا، اس نبی نے بھی اپنی جوتیوں کی سلائی خود کی ہے۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو دیکھا، اس نبی کے گھر میں چھاننی موجود نہیں تھی کہ آٹے کو چھان کر کھائیں۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو آخرت سمجھا انہوں نے گھی نہیں ڈالا اپنے سالن کے اندر۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو آخرت سمجھا ان کے بچے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، مگر خدا کی قسم ان کی نماز نہیں چھوٹی، ان کی تلاوت نہیں چھوٹی۔ احد کے میدان میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آخرت کو دے رہے تھے، مصعب بن عمیر صرف آخرت کو دے رہے تھے، حبیب بن ثابت صرف آخرت کو دیکھ رہے تھے۔ آخرت کو دیکھ کر دنیا کی لذتوں کو نہیں چنا، دنیا کی خواہشات کو نہیں چنا، دنیا کے نیام کو نہیں چنا۔ یہ ساری دنیا لہو و لعب، کھیل تماشا، سگنل، اشارہ، یہاں سے آگے بڑھنا ہے اپنی آخرت کی طرف۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، آپ کی قبر بن جائے مگر قبر دنیا کی محبت میں ہمیں غافل آ گئی اور آخرت کی منزلیں ہم سے دور چلی گئی اور آخرت نے ہم سے نفرت شروع کر دی اور آخرت کی نعمتیں آج مایوس ہو رہی ہیں انسان کے عمل سے، انسان کے کردار سے، انسان کے نظام سے۔ دنیا میں امن اعمال سے ہے، دنیا میں امن توبہ سے ہے، دنیا کے اندر عمل اللہ کو یاد کرنے سے ہے۔ آج انڈیا، بھارت آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور بلوچستان میں 9 آدمیوں کو کل قتل کر دیا گیا۔ یہ تمام فتنے اندھیر نگری ہیں۔ آج فلسطین کی اس کشمیر کے تقدس پر، فلسطین کے تقدس پر کافر، یہودی اور عیسائی مل کر روغن خون لگا رہا ہے اور دنیا ساری خاموش ہے، اس لیے کہ اسمبلیوں میں جانے والے صحابہ کی طرز زندگی پہ نہیں ہیں۔ ایم پی اے، ایم این اے، فیلڈ مارشل، فوج جو بھی ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ایکٹیو ہے، لیکن اپنی آخرت کو یاد کرنے والا ان میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور جس وقت آخرت کو یاد کرنے والا موجود ہو ان کی عمل ایمان ہے، وہی انسان کا تقوی ہے، وہی انسان کی طہارت ہے، وہی دنیا کی سیفٹی ہے، وہی دنیا کو بربادی کے اندر لا کر آخرت کو خوبصورت بنانے والے بہترین اعمال ہیں۔ آپ کہیے اپنے اللہ کے سامنے کہ نیک عمل پہ آؤ، تلواروں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، نیک عمل پر آؤ، ایٹم بم سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ فتنے کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے رجوع نہیں ہے۔ ڈرون کیمرہ اگر کچھ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی بندوق اگر کنٹرول نہیں کر رہی، میرے اللہ کی بے آواز لاٹھیاں کنٹرول کر سکتی ہیں۔ آپ کا اسلحہ اگر وہاں پہ کام نہیں کر رہا، میرے اللہ کی طاقت وہاں پہ کام کر سکتی ہے۔ آپ اندھیرے میں اگر نہیں دیکھ سکتے، میرا اللہ اندھیروں میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ ظالم درندے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے نکل رہے ہیں، یہ کہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور آپ کے ملک کو خون سے
مرغن کر کر دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بلوچستان پنجاب کے علاقوں میں ایک توڑ پیدا کر کر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تھا اس میں اتفاق نہیں تھا، ہمارے اکابر نے جا کر مذاکرات کیے تھے اور ریفرینڈم کروائے تھے۔ مولانا شبیر عثمانی اور دیگر حضرات اللہ رب العزت ان کو کامیابیاں دے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو سمجھایا، پٹھان طبقے کو سمجھایا، بلوچی طبقے کو سمجھایا، پنجابی طبقے کو سمجھایا اور سب یک زبان ہوئے، پاکستانی ہوئے۔ ان کا آئیڈیل ملک ایک پاکستان بنا اور پاکستانی کہلانے لگ پڑے، لیکن اللہ کی قسم پھر فتنے، فوج سے قابو نہیں ہو رہا، پولیس سے قابو نہیں ہو رہا، آئے دن قتل پہ قتل، آئے دن ڈکیتیوں پہ ڈکیتی، جو چاہے کسی کو قتل کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا حرم آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرم کیا ہے؟ فرمایا القول، القتل، قتل غارت، قتل غارت۔ کائنات کی ابتدا میں جو تباہی ہوئی ہے وہ حابیل قابیل کی لڑائی ہے اور اس پہ سب سے پہلے قتل ہے، اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس نے قبر بنا کر سب سے پہلے مقتول کو دنیا میں دفنایا ہے۔ کائنات کے اندر اس قتل کے بعد یہ قتل و غارت اور وہ فرشتوں کا اعتراض، اے اللہ آپ آدم کو اور ابن آدم کو جب پیدا کریں گے وہ کیا کریں گے؟ یسفک الدماء، خون بہائیں گے، ویفسد فی الارض، زمین میں فساد کریں گے، ونحن نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو سبحان اللہ کہہ کر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں بہت زیادہ جانتا ہوں، تم اس کو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابراہیم بن ادہم دنیا کے بادشاہ ہیں، وزیر آپ کے، مشیر آپ کے، خادم آپ کے، بہترین شاہی محل، کرسیاں، میز، کھانے، بہترین پروٹوکول، دنیا میں بادشاہت۔ ایک دن آرام کر رہے ہیں، دوپہر کی دھوپ میں ایک بندہ آپ کی چھت پہ آیا، قدموں کی ٹک ٹک کی آواز سنی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے چھت پہ؟ اس نے کہا ایک دیہاتی آدمی ہوں، میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اپنے اونٹ کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ کو غصہ ہے، آپ نے کہا بادشاہوں کی چھت پر کوئی اونٹ نہیں ملتے، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دیہاتی جاتے جاتے ابراہیم بن ادہم کو یہ کہہ کے چلا گیا اگر تمہاری چھت پر ہمیں اونٹ نہیں مل سکتا، اس شاہی محل میں تمہیں کبھی خدا بھی نہیں مل سکتا، بغیر خدا کی محبت پہ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ایک دم دل کے اوپر اثر ہوا، دروازہ کھول کے باہر نکلے، کہا یہ بادشاہ، یہ نظام، یہ سب کچھ کتنا ہے؟ دیکھو ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو رو کے جاتا ہے، ایک سرکاری سکول کا ماسٹر ریٹائر ہوتا ہے تو رو کے جاتا ہے، ایک کمپنی کا چیئرمین ریٹائر ہوتا ہے تو رو کے جاتا ہے۔ آپ کی ذرا سی چیز دنیا کی آپ سے جاتی ہے، آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ تھے ابراہیم بن ادہم، انہوں نے کہا یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہوا، یہ تو سب کچھ ادھر کا ہے، میں آخرت کا ہوں، آخرت کے لیے مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم بادشاہت کو چھوڑا اور ایک گدی پہنی، پرانے کپڑے پہنے، کھدر کے لباس پہنے اور ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر اللہ 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 کرنے لگ پڑے۔ کسی نے کہا تمہارے وزیر کہاں پہ، تمہارے مشیر کہاں پہ، تمہارے نوکر کہاں پہ، تمہارے خادم کہاں پہ، تمہاری رعایا کدھر، تمہاری ٹور کدھر، تمہاری ٹھاٹ کدھر، تمہاری بادشاہت کدھر؟ اب سمندر کے کنارے پہ ہو، کچی مٹی پہ بیٹھے ہو، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ آپ رو پڑے اور کہا بیٹھ جاؤ، دنیا کے بادشاہ تمہارے قدموں میں آتے ہیں، ووٹ دو ہمیں، ووٹ دو، ہم کسی طرح وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، ہم تمہاری تقدیر بدلیں گے، تمہارے علاقے بدلیں گے، تمہارا نظام بدلیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی سڑک بنانا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑی شاہراہ بنانا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، موٹر ویز بنا دینا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، بڑا کچھ کر دینا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمہارا پیسہ ہے، تمہاری دولت ہے جس سے یہ تمام چیزیں بنتی ہیں، اور واہ واہ ہوتی ہے بادشاہ کے لیے، تختیاں لگتی ہیں بادشاہ کے لیے، پٹیاں لگتی ہیں بادشاہ کے لیے۔
لیے مسجد نبوی ہے، میرے آقا نے تعمیر فرمائی، کوئی تختی نہیں، مسجد نبوی ہے، ابو بکر صدیق نے اس کے پیسے ادا کیے، کوئی تختی نہیں، ریاض الجنہ ہے، ابو بکر اس کے خریدار ہیں، کوئی تختی نہیں، عثمان بن عفان ہے، بیر روما آپ نے خریدا ہے، اس پر کوئی تختی نہیں، میرے نبی نے مسجد قباء بنائی، اس پر آپ کی کوئی تختی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا مگر اس پہ کوئی تختی نہیں، سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا مگر اس پہ کوئی تختی نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے بنائی کس نے نہیں بنائی، تختیاں نام اور نشان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، سارا کام اللہ کے لیے کرو، سارا اللہ کی رضا کے لیے کرو، صحابہ محرم، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، مرو تو سرخرو ہو کے مرنا، مرو تو باعزت ہو کے مرنا، یہ مت دیکھنا کرتے ہو جب وہ پرندہ اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی درندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی چیونٹی بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، خدا کی قسم یہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ درندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، بندہ کہتا ہے جی میں غافل نہیں ہوں، 15 گھنٹے کام کرتا ہوں، 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، اس کام میں ایک سنت نبوی نہیں ہے، اس کام میں ایک سنت نبوی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی حدیثیں پڑھو، بعض روایتوں میں کل حدیثیں 10 لاکھ ہیں، بعض روایتوں میں کل حدیثیں 20 لاکھ ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں خدا کی قسم دین پر، اسلام پر، ایمان پر، اللہ کو ایک کہنے پر، قرآن کو خدا کی کتاب کہنے پر اور اللہ رب العزت کے نظام دین کو چلنے پر آپ کو جیل میں ڈال کر کوڑے مار کر شہید کیا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے اور خدا کی قسم مجھے ایسا بھی نہیں پتا کہ آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں جس کو میں نے پڑھا ہو پھر اس پہ عمل کرتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں، 10 لاکھ دین کے مسئلے حدیثوں سے نکال کر 10 لاکھ مسئلوں پر عمل کرنے والا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہماری زندگی میں ٹیڑھے منہ ٹیڑھی زبانیں، ہر حدیث کے پر اعتراض، ہر نبی کی بات پر اعتراض، ہر نبی کی سنت پر اعتراض، ہر نبی کے نظام مصطفیٰ پہ اعتراض، نظام کائنات پہ اعتراض، پاکستان کا وجود مسجدیں بنانے کے لیے نہیں تھا، پاکستان کا وجود مدرسے بنانے کے لیے نہیں تھا، پاکستان کا وجود خانقاہیں بنانے کے لیے نہیں تھا، پاکستان کا وجود قرآن کی کلاسیں لگانے کی غرض نہیں تھی، پاکستان کا وجود ذکر و محفل کی مجلسیں نہیں تھی، یہ مسجدیں ہندوستان میں تھی، مدرسے ہندوستان میں تھے، خانقاہیں ہندوستان میں تھی، بہترین قاری ہندوستان میں تھے، بہترین شیخ الحدیث ہندوستان میں تھے، بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والے ہندوستان میں تھے، بہترین خانقاہوں کے پیر حضرت تھانوی جیسے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے ہندوستان کے اندر موجود تھے۔ پاکستان کا وجود آپ کا نظام اسلام اور نفاذ اسلام ہے، نفاذ اسلام، مسجد بن جانا، مسجد بن جانا، ادھر ہندوؤں کا مندر بن جانا، اس میں فرق مسلمان نے کرنا ہے، مسجد بن گئی مندر بن گئے، فرق مسلمان نے کرنا ہے، مندر آباد مسجد ویران، مندر آباد مسجد ویران، عیسائیوں کے گرجے آباد مسجد ویران، یہودیوں کے کنیسہ آباد مسجدیں ویران۔ جب یہ ویران ہے پھر فوج نہیں، یہاں پہ فوج وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اے صحابہ صبر کرنا، اے صحابہ تقوی اختیار کرنا، اے صحابہ اللہ کو یاد کرنا، اے صحابہ رب کے سامنے بیٹھنا، اے صحابہ سجدے جاری رکھنا، اے صحابہ رکوع جاری رکھنا۔ تمہاری تلواریں کم، تمہارے گھوڑے کم،
تمہاری سواریاں کم، تمہاری تعداد کم، تمہارے اسباب کم، تمہارا نظام کم، کافر زیادہ، سواریاں زیادہ، طاقت زیادہ، گھوڑے زیادہ، علائش زیادہ، خوراک زیادہ، کھانا زیادہ، پینا زیادہ، مگر بلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، تتقو، متقی بن کے آؤ، اللہ رب العزت فوراً تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہ مدد 5000 فرشتے خوبصورت پگڑیوں والے، بہترین لباس والے، بدر میں، احد میں اتار کر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں تلوار دی اور انسانی شکل میں ان کو مجاہد بنایا، اور صحابہ کے پیچھے پیچھے یہ چلتے گئے اور جہاد کرتے گئے، تلواریں توڑتے گئے، اللہ رب العزت کے ہاں فتح مبین حاصل کر لی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے بڑی بڑی فتح آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ فتوحات، فتنوں کا روکنا، دنیا کی تمام چیزوں کے دھوکے سے بچنا، دنیا کے فریب سے بچنا، دنیا کے فراڈ سے بچنا، دنیا کی تخریب کاری سے بچنا، صرف ایک چیز ہے، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، 100 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، یہ تسبیح بناؤ، دانوں پہ گنو، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، جنازے کتنے پڑھیں ان کو شمار کرو، کتنی قبروں میں گئے ہو ان کو شمار کرو، کتنے قبرستان میں گئے ہو ان کو شمار کرو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ اس چیز کے اوپر محنت، اس چیز کے اوپر مراقبہ، اس چیز کے اوپر تنہائی، اس چیز کے اوپر خلوت، اس چیز کے اوپر بہترین محنت کرو۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دین آپ کے سروں سے اترے، دین آپ کے جسم سے اترے، دین آپ کے گھروں سے نکلے۔ وہ گھر جہاں دین نہیں ہے ویران ہے، وہ گھر جہاں پہ دین نہیں ہے کوٹھی کوٹھی نہیں بلکہ وہ کھنڈر ہے، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، وہ ہلاک ہے۔ یہ ہلاکت سے فتنے پڑتے ہیں، ہلاکت سے ملک تباہ ہوتے ہیں، ہلاکت سے ملک برباد ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، آپ نے کامیاب ہونا ہے، پہلا کام فی صلاتہم خاشعون، نماز بھی پڑھو، نماز میں خشوع پیدا کرو، ڈرو، کانپو، گرو، بے ہوش ہو جاؤ، وجد میں جاؤ، جذب میں جاؤ، تمہاری نماز موت بن جائے، تمہاری نماز آخرت کی چمک بن جائے، تمہاری نماز دنیا سے تمہیں ممتاز کرے، تمہاری نماز گھر میں تمہیں ممتاز کرے، تمہاری نماز اسمبلی کے اندر زندہ ہو، کرکٹ کے گراؤنڈ میں زندہ ہو، فٹ بال کے گراؤنڈ میں زندہ ہو، ہر جگہ پہ تمہاری نماز زندہ ہو۔ نماز سے سب سے بڑی دشمن مسلمان کر رہا ہے، سب سے بڑی دشمنی نماز سے مسلمان کر رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں میں مسلمان کبھی دھیان نہیں دیتا، فضول باتوں میں مسلمان کبھی دھیان نہیں دیتا۔ اب بلیئرڈ گیم پہ جاؤ مسلمان، کیرم بورڈ پہ جاؤ مسلمان، تاش کھیلتے ہوئے مسلمان، شراب اصلی تلاش کرتے ہوئے مسلمان، جوا کھیلتے ہوئے لوگ مسلمان، سودی بینکاری پہ جانے والے لوگ مسلمان، کافروں سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان، دوپٹے جن کی بچیوں کے نہیں ہیں مسلمان، برقعے جن کے گھروں میں نہیں مسلمان، قرآن جن کے خلاف سے نہیں نکلتا مسلمان، جن کو مسجد کی ٹوپیوں کے بغیر کبھی ٹوپی نہیں ملتی مسلمان، جن کو مسواک نظر نہیں آتی آج وہ بھی مسلمان۔ مسلمان ایسے ہیں جن کے اعمال کردار نہیں ہے۔ ہر وقت میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے تراہم رکعان سجدہ، یہ آئیڈیل ہیں، یہ سمپل ہیں، یہ نشانی ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے، اسلام کے علم ہے۔ جب تم آؤ ان کو دیکھو، جب تم آؤ ان کو دیکھو، گارنٹی خدا نے دی، نظام خدا نے بتایا، ایک ایک صحابی کی گارنٹی قرآن نے دی، خدا نے دی۔ تراہم رکعان سجدن، تم دیکھو کوئی صحابی رکوع میں ہے، تم دیکھو کوئی صحابی سجدے میں ہے، سجدے میں دیکھنے والے پتہ کریں گے کہ یہ صحابی ہے، رکوع میں جو نظر آئیں گے پتہ چلے گا یہ صحابی ہے۔ آج صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، واہ واہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، یا علی مدد کے ساتھ آگے بڑھ کر
کشتیاں بھی پار لگوا دیتے ہیں، لیکن علی کہنے والے، ولی کہنے والے، کربلا کے اوپر آنسو بہانے والے، سبیل لگانے والے، پانی پلانے والے، دیگیں چلانے والے، میلاد منانے والے، قبروں پہ دیے جلانے والے، مسلمان ہونے کے دعوے دار، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے میلاد نکالنے والے نمازوں سے دور ہیں، لغویات کے اندر ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، دودھ میں پیشاب ڈال کے پینا اور حلال مال میں زکوٰۃ کو کھا لینا اور اپنے بچوں کو پلا دینا اور ان کو کھلا دینا بالکل برابر ہے۔ حرام مال کے دوپٹے پہننے سے بھی حیا نہیں آتی، حرام مال کے برقعے پہننے سے بھی حیا نہیں آتی، حرام مال کی ٹوپی پہننے سے بھی حیا نہیں آتی، حرام مال کی پگڑی پہننے سے بھی حیا نہیں آتی، حرام مال کے لباس پہننے سے بھی حیا نہیں آتی، حرام مال کی گھر میں پلیٹ لاؤ گے، ڈنگا لاؤ گے، گوشت لاؤ گے، دال لاؤ گے، روٹی لاؤ گے، اپنی پیاری ماں کو کھلاؤ گے، والد کو کھلاؤ گے، ہر چیز کو کھلاؤ گے، حرام مال زندگی سے ہٹاؤ گے تو موت یاد آئے گی، حرام مال زندگی سے ہٹاؤ گے نماز کی لذتیں آ جائیں گی۔ ایک کلفی پہ تمہیں نشہ آتا ہے، برف کا گولا کھانے پہ نشہ آتا ہے، روح افزا کا شربت پینے کے اندر ہائے کہہ دیتے ہیں، واہ جی واہ، جام شیری پیو تمہیں نشہ، لذت، سب کچھ آتا ہے، میٹھا دودھ پی لو، فلودے کھا لو، بہت سی چیزیں کھاؤ، کہتے ہیں میری آئیڈیل خوراک یہ ہے، مجھے مزیدار خوراک یہ لگتی ہے، میری زندگی میں بہترین آئیڈیل یہ چیز ہے۔ صحابہ اکرام اور طلباء دین اور مجاہدین اسلام کو جو لذتیں آئی وہ دین میں آئی، دین کے استعمال میں آئی، نماز کے استعمال میں آئی، کچھ بھی نہیں ملا، کھجوریں چوس چوس کر، درختوں کے پتے چبا چبا کر، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر، جہاد کر کر، اللہ کے دین کو بلند کر کر، مسجدیں بنا کر، خوبصورت مزین کر کر، ان کے اندر صحابہ نے ایسا ہاؤس فل نظام قائم کیا کہ مسجدیں نماز کے وقت بہترین بھر جاتی اور مسجدیں نماز کے وقت مزین ہو جاتی۔ یہ صفیں دسترخوان جنت ہے، ان کا میزبان اللہ ہے، روزانہ اللہ ان کو بناتا ہے، پھر ان کو بچھاتا ہے، بچھا کر نمازی کا انتظار کرتی ہیں۔ جب نماز نہیں ہوگی تو زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی، زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی، زندگی میں زکوٰۃ کا شوق نہیں رہے گا۔ جب زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی فضول چیزیں آئیں گی اور فضول کاموں پہ خرچ ہوں گی۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کو بچاؤ، شرمگاہ کو بچاؤ، یہ جہنم کی پہلی سیڑھی ہے، شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے۔ یہ جتنی نگاہیں مسلمانوں کی ہیں آج عورتوں کی طرف اٹھ گئی ہیں، قرآن سے ہٹ گئی ہیں، نبی پاک کے دین سے ہٹ گئی ہیں۔ درود پڑھنے والا بھی غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، اذان سننے والا بھی غیر عورتوں کو دیکھتا ہے۔ نبی پاک کے صحابی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے بڑی ہلاکت کائنات میں اس وقت ہوگی جب اذان سننے کی طرف توجہ نہ ہو، سب سے بڑی ہلاکت اس وقت ہوگی جب اذان سننے کے اوپر کوئی حیا نہ آ جائے۔ اور آج حیا اتنی آ گئی کہ بھائی بند کر دو، یہ گانا لگا ہوا ہے، قوالی لگی ہوئی ہے، ادھر اذان ہو رہی، جب اذان ختم ہوئی پھر بٹن آن کیا، پھر گانے شروع کر دیے۔ یہ تہذیب نہیں، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی تم سے مذاق کریں گے اور تمہارے مذاق پر اللہ قیامت کے دن تمہیں سخت ترین سزائیں دیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اذان بھی ہو گئی آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں، اور اقامت بھی ہو گئی آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ جب اقامت ہوتی ہے ساتھ ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح ہی ہمارے موت کی دستک آ رہی ہے، ساتھ ہی ہماری موت آنے والی ہے۔ اس موت کے درمیان اور اقامت کے درمیان گیپ کوئی نہیں، فاصلہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا گیپ ہم نے دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح کے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین کی خاطر دین کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، لذتیں پیدا نہیں ہوتی۔ باب حلاوت الایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اپنی حدیث کی کتاب میں، فرمایا ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت مسلمان کے اندر آنی چاہیے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت مسلمان کے اندر آنی چاہیے، اور یہ لذتیں آتی ہیں خدا کی قسم پھر کھانے کی طرف توجہ نہیں، پینے کی طرف توجہ نہیں، پہننے کی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ اللہ کے دین کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے نظام کی طرف ہوتی ہے۔ حیا بگڑ گئی، نماز پڑھ کر باہر بازاروں میں پھر عورتوں کو دیکھ
دیکھتے ہیں، حالانکہ نماز تو مسلمان کو گناہوں سے روکتی ہے، اور یہ تو آپ کی چابی ہے، یہ تو آپ کی کنجی ہے، یہ تو جنت کی کنجی ہے۔ نماز کو زندگی سے نہ نکالو۔ صرف جمعہ پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، صرف جمعہ پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیمنٹ کی اور بجری کی زندگی، لوہے کی اور لکڑی کی زندگی، اس پر ساری توجہ ہے۔ جس اللہ نے یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اس کے اوپر ہماری توجہ نہ ہونے کی بنیاد پہ ہمارا ملک رہزنی کا شکار ہے، ہمارا ملک ڈکیتی کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں ہندوستان، انڈیا اور کئی دیگر ممالک مل کر اندر سے اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی، جو کافروں کی کوشش ہے وہ یہ ہے، اس جماعت کو توڑ دو، پاکستان کو توڑ دو، بلوچستان الگ کرو، خیبر پختونخوا کو الگ کرو، پنجاب کو الگ کرو۔ جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریاستیں ہو جائیں، تو پھر آپ کا پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ مشرقی پاکستان آپ کے ہاتھوں سے نکلا، ہمارے ہاتھوں سے نکلا، ہماری وہ نعمت آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس پر بھی اللہ ناراض موجود ہیں، اور ہماری غفلت اور دنیا کی محبت اور دین سے دوری کی بنیاد پہ آج اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ دشمن ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نصرت نہیں آ رہی، مدد نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں، ہمارا تعلق دین سے نہیں، ہمارا تعلق نماز سے نہیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، آپ نے فضول باتیں چھوڑ کر دین پہ آنا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، شرم گاہوں کو بچاؤ، یہ نماز بچائے گی، میں نہیں بچا سکتا، آپ نہیں بچا سکتے۔ شیطان نے غیبانہ آواز لگائی تھی کہ جنید بغدادی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، رابعہ بصریہ اتنی بڑی اللہ کی ولی ہے، نہ جنید بغدادی سے گناہ کے چانس ہے، نہ رابعہ بصریہ سے گناہ کے چانس ہے، لیکن اگر یہ کمرے میں آئیں اور کنڈی لگا کے اکیلے کھڑے ہو کر یہ دونوں کہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، تو شیطان کہنے لگا میں ان کے درمیان بھی حملہ کروں گا، اور ان دونوں سے بھی میں برائی اور زنا کروا کے دنیا کو بتا دوں گا میں سب سے بڑا دشمن ہوں۔ جتنا بڑا بھی اللہ کا ولی ہے، خدا کی قسم میں اگر اس پہ اٹیک کروں، تیر پھینک دوں، میں اس پہ اٹیک کر سکتا ہوں، تیر پھینک سکتا ہوں۔ روزانہ بچنا ہے، ہر وقت بچنا ہے، قرآن کی مدد، نماز کی مدد، ایمان کی مدد، اور صحابہ کی طرح، کربلا والوں کی طرح، اہل بدر کی طرح آج ہم نے سوچنا ہے ان کے نام کتنے بلند ہیں، ان کے کام کتنے بلند ہیں۔ آج سلطان محمود غزنوی ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، حضرت جنید بغدادی ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، بڑے بڑے حضرات جنہوں نے انگریز کو پاش کیا اور اس ملک کو آزاد کروا کر اللہ نے ہمیں پاکستان آزادی کی صورت میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم اس پہ نماز کا قیام کریں، اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ نماز کے ٹائم پر بازاروں کو بند کرنے کا ایک قانون نافذ کریں، اور جس وقت اذان ہے پورے ملک میں ایک اذان ہو اور ایک وقت میں نماز ہو، اور پورے ملک میں حرمین شریفین والا نظام قائم کیے جائے، تاکہ اللہ کی نصرت ہمارے اوپر آئے، اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے، اور ہم پھر یہ دیکھیں کہ شہید ہونے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا موت کو لذت کہتا ہے، موت کو خوبصورت تحفہ کہتا ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، تمہارا اصل تحفہ یہ ہے کہ تمہاری موت آ جائے، اور تحفے میں کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ کی جنت۔ تحفے میں کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ کا دیدار۔ تحفے میں کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ کے رسول کا دیدار، اور یہ دیدار تب ملے گا آنکھ پاک ہو، آنکھ پاک ہو۔ گندی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ پائے گی، گندی آنکھ نبی پاک کو نہیں دیکھ پائے گی، گندی آنکھ اللہ کی جنت کو نہیں دیکھ پائے گی، اور گندی آنکھ پر اللہ رب العزت اس کا قرب نہیں آنے دیں گے۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان لوگوں سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، اور اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آنکھوں کو بچاؤ تو شرمگاہ بچ جائے گی، شرمگاہ کو بچانا ہے، آنکھ کو بھی بچانا ہے تو نماز شروع کرنی ہے، نماز شروع کرنی ہے۔ اس کا بہترین حل مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، ایسا شوقین بنا دو کہ تم نہ بھی چاہو
تمہارا بیٹا تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں مسجد کے اندر لے آئے اور تمہاری اولادیں تمہیں اس بات کی ترغیب دیں کہ ابا جی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو زندگی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو موت ہے، اور موت کون سی ہے؟ جو جہنم میں لے کے جائے گی۔ نمازی مسلمان کو بننا ہے، کافر نے تو نہیں بننا، منافق نے تو نہیں بننا، مشرک نے تو نہیں بننا، یہودی نے تو نہیں بننا۔ جب اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسے حالات میں لے آئیں جہاں پہ فتنے موجود ہوں، جہاں پہ سب کچھ موجود ہو، تو ہمیں کربلا کی تاریخ کو یاد کرنا ہے، ہمیں بدر کی تاریخ کو یاد کرنا ہے، ہمیں احد کی تاریخ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کر اپنے خدا کے حضور اللہ رب العزت کے ہاں جہاد کی عزت و عظمت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو پاؤں سے لے کے سر تک کے جسم کو سنوارو، تاکہ دلہائے جنت بن کر آخرت کی طرف ہمیں رخصت ہونے کی توفیق ملے، اور ہم کسی بدنمائی، بد کرداری اور فحاشی کے ساتھ دنیا میں نہ مریں۔ جیسے ایک اداکار پڑھا آپ نے، کراچی میں گئی، مر گئی، پتہ نہیں کب مری، پتہ نہیں کیسے مری، اس کی ماں نے بھی انکار کر دیا کہ میں بھی اس کی لاش نہیں لیتی، باپ نے بھی انکار کر دیا میں بھی اس کی لاش وصول نہیں کرتا، گھر والوں نے بھی انکار کر دیا میں بھی اس کی لاش وصول نہیں کرتی۔ ایسی موتیں گمنام ہوتی ہیں، ایسی موتیں لوارث ہوتی ہیں، ایسی موتوں میں نہ دین ہوتا ہے، نہ کچھ آخرت کا نظام ہوتا ہے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ اس کا نبی راضی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے جھرمٹ میں رہو، نمازیوں کے جھرمٹ میں رہو، مسجد کے مدرسوں کے چکر لگاتے رہو، ان دیواروں کو دیکھتے رہو، ان میں گھومتے رہو، ان میں پھرتے رہو، یہیں پر زلزلوں میں مر جائیں گے اگر تو بھی شہید ہے، نماز میں مر جائیں گے تو بھی شہید ہے، راستوں میں قتل، راستوں میں ڈکیتی، راستوں میں قتل و غارت، آپ نمازی بنیں گے، آپ کا ہر سفر، ہر قدم ایمان والا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کربلا والوں سے ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے، بدر والوں سے ہم نے سبق لیا ہے، احد والوں سے ہم نے سبق لیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا حسن حسین اتنے شہزادے ہو کر بھی اپنے نانا کے صرف دین کی قربانی کو لینے کے لیے آگے بڑھ کر اپنی جانیں شہید کروا چکے ہیں، ورنہ اگر وہ چاہتے ریکویسٹ کر لیتے اور کربلا کے میدان میں بچوں کو بچا لیتے، بیوی کو بچا لیتے، اہل بیت کو بچا لیتے، دیگر مسلمان مجاہدین اور شہداء کو بچا لیتے، اور سمجھوتا کر لیتے، اور سمجھوتا کر کر واپس اپنی جگہوں پہ قائم اور دائم رہ جاتے، مگر سب کچھ انہوں نے قربان کر کر اپنی آخرت کی زندگی کی طرف ایک بادشاہت کی حیثیت، عزت و تقدس کی اور بہترین اعلیٰ زندگی اللہ کے نبی کے نام کو، کام کو، دین کو، ایمان کو، اسلام کو سرخرو کر کر پوری دنیا کے سامنے اپنی استقامت اور اپنی ایمان اور مضبوط قوت کو دکھایا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا ہے یہ زندگی مسجد سے شروع ہوئی اور سردے پہ جا کے ختم ہوئی، اور شہادت کے مراتب سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی موت کی خوبصورت اعمال کے ذریعے بہترین اور اعلیٰ قسم کی تیاری کی توفیق اور اللہ کو راضی کرے، توبہ استغفار سے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خدا کے حضور گر گر کے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔